ویلکم بیک پیارے بچوں. تو ابھی ہم نے کیا سیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے الگ الگ طریقے سے ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا. اس کے بعد ان کے پاس ایک اور آدمی بھیجا گیا, اس نے آ کے پھر بات کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم سے صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے. وہ جب آدمی آیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عروہ تھا. وہ آتا جب بات کرتا کہ آپ واپس چلے جائیں, کیا کبھی کسی نے اپنی قوم کا بھی, اگر آپ آ کے ہمیں ماریں گے تو کیا آپ نے سنا ہے کہ کوئی کسی قوم نے اپنی ہی قوم کو قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں عمرہ کے لیے آیا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس انسان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جب بھی بات کرتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا, ان کی داڑھی کو ٹچ کرتا تھا بات کرنے کے ساتھ. تو صحابہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ ایک صحابی ان کے پیچھے کھڑے تھے تو انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ مارا اس کے ہاتھ پہ کہ اپنا ہاتھ ان کی داڑھی سے دور رکھو. کیا محبت تھی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کوئی ان کو اس طریقے سے ٹچ بھی نہیں کرے, وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے. اس آدمی نے بہت ڈسکشن کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ ناکام ہو کر واپس چلا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا آیا؟ اس کے دل میں یہ آیا, وہ واپس گیا اور اس نے جا کے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اس کی شان بادشاہوں سے بھی بلند ہے. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کی شان بادشاہوں سے بھی بلند ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو لوگ اس وضو کا گرتا ہوا پانی لینے کے لیے جھپٹ پڑتے تھے. اگر وہ کہیں تھوکتے بھی تھے تو لوگ آ کے اس کو بھی پکڑ لیتے, اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے تھے. اگر وہ کہیں سے گزرتے بھی تھے تو کہا جاتا ہے کہ مطلب صحابہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیں جہاں وہ پیر رکھیں, اتنی محبت. تو انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ آپ لوگ ان سے جیت پائیں. وہ اتنے امپریس ہو گئے ان کی محبت دیکھ کے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, 2 ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجے, اب ہم ایک ٹرائی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں بھیجا کہ وہ جا کے وہاں پہ کلیئرلی اپنا موٹیو بیان کریں کہ وہ لوگ کس چیز کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان وہاں بات کرنے کے لیے گئے. کہا جاتا ہے کہ کفار نے انہیں ڈسکشن کے لیے روک لیا. حضرت عثمان کون ہے ویسے؟ خلفاء راشدین کا نام سنا ہے؟ جی. خلفاء راشدین میں وہ 3rd نمبر پہ تھے. پھر حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو وہ واپس نہیں آئے. جب وہ واپس نہیں آئے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اگر یہ خبر اڑ گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اچھا, ایک رول ہوتا ہے, اگر کوئی اپنا ڈیلیگیشن کسی کو بھیجتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے, اور اگر آپ اس میسنجر کو قتل کر دیں, کوئی بھی 3rd پارٹی, کوئی بھی دوسری کنٹری, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہیں بہت غصہ آیا. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے, انہوں نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اور انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تمام صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت لی کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کا بدلہ لیں گے. اور اس کے بارے میں قرآن میں آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, اس لیے یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کفار تک جب یہ بات پہنچی کہ وہ لوگ اب لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ بیچ کے راستے میں آنا ہی پڑے گا, اب ہم ان کو مزید وہاں نہیں روک سکتے ہیں. اگر مسلمان لڑنے کے لیے آ گئے تو انہوں نے فوراً سے اپنا بندہ دوڑایا ان کے پاس کہ انہیں خبر دو کہ حضرت عثمان زندہ ہیں اور اب ہم لوگ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, کبھی بھی کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی آپ کا کسی سے ایگریمنٹ ہوا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کا اپنے گھر میں ممی ڈیڈی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں اتنے مارکس لاؤں گا تو کیا ہوگا, مجھے یہ چیز ملے گی. کبھی یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, ہوتے ہیں ایسے ایگریمنٹ کیے آپ لوگوں نے؟ کس نے کیا ایگریمنٹ کیا اپنے گھر والوں سے؟ چلے مجھے بتائیں جلدی سے. جی, میری امی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ایگزامس میں 90% لاؤں گا تو میری امی مجھے اسپورٹس کلب میں ممبرشپ دلائیں. تو پھر وہ آپ کو ملی؟ جی. ویری گڈ. چلیں آپ بتائیں. جی بیٹا, تو آپ کا اپنے گھر میں کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ جب میں پاس ہو جائے تو آپ مجھے گفٹ دیجیے گا. گفٹ ملتا ہے؟ جی. جو مانگتی ہے وہ ملتا ہے؟ جی, میں بولتی ہوں گھومنے لے جائیں تو گھومنے لے جاتے ہیں وہ لوگ. آپ کو گھومنے کا ہی شوق ہے؟ چلے اوکے. آپ کا کیا ایگریمنٹ ہے بیٹا؟ میری مما نے کہا تھا اگر آپ نا A گریڈ آؤ گے نا تو میں آپ کو نا جو بولو گے وہ چیز دلاؤں گی. تو وہ چیز ملی پھر آپ کو؟ جی. چلیں, اور آپ کا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے اپنے گھر میں؟ اگر میرے اچھے مارکس آئے تو مما پاپا تحفہ دیں گے. ہاں, تحفہ دیں گے. تحفہ ملتا ہے؟ جی. تو پیارے بچوں سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایگریمنٹ کے اندر ایک پارٹی دوسری پارٹی سے کچھ معاہدہ کرتی ہے اور جب وہ پورا فلفل کرتی ہے تو اس کو وہ چیز ملتی بھی ہے. یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے؟ جی. تو اب جب کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے آئے تو اس میں بھی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. وہ شرائط کیا تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گی چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.